غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ صورتحال انسانی تاریخ میں اور اسلامی تاریخ میں کوئی پہلی بار پیدا نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حالات کا جب تذکرہ فرمایا ہے تو اس کے اندر اللہ نے جھلک پیش کی قرآن کریم میں کہ پچھلی امتوں پہ کیسی کڑی آزمائشیں آئیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ان امتوں کو اللہ نے جسمانی تکلیفیں دیں، اللہ نے مالی تکلیفیں دیں، وہ جھنجھوڑے گئے حتیٰ کہ رسول اور ان کے متبعین کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احزاب میں جو گزرا وہ ہمارے سامنے ہے۔ پورا عرب امڑ کر آیا، اتنی مدینے کی آبادی نہیں تھی جتنے لوگ حملہ آور ہوئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، پھر ابھی گھروں کو پہنچے ہی تھے کہ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی مشرکین دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ زخمی حالت میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر حضور علیہ السلام کے صحابہ جہاد کے لیے نکل پڑے، اور نکل کر اللہ کی مدد انہوں نے طلب کی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، انہوں نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر آرا چل گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ ایک وقت میں 36 نبی شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے۔ یہ تاریخ دین ہے۔ لہذا غزہ کی صورتحال پر ہمیں 4 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے حوصلہ رکھیں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہمت نہ ہاریں، آپ کے ہمت ہارنے سے غزہ کے مجاہدین کی ہمت پست ہوگی، ان کے حوصلے پست ہوں گے، بلکہ ان کو شاباش دیں، ان کی تشجیع کریں، ان کو حوصلہ دلائیں، اپنے حکمرانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، ان کو جگائیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں، مایوس نہ ہوں، دعائیں مانگیں۔ شدائد اور مصائب میں نبیوں کا وظیفہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پوری امت پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ امام طبری نے تفسیر طبری میں، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں، اور اسی طریقے سے امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو آتے دیکھا تو وہ علماء کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اب ہم اللہ سے کیا دعا مانگیں، کس طرح توبہ کریں کہ یہ آفت رک جائے۔ تو علماء نے انہیں ایک وظیفہ بتایا، اس سے وہ آفت رک گئی۔ وہ وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، وہ وظیفہ پڑھا جائے۔ میں نے 3 حوالے پیش کیے ہیں۔ وہ وظیفہ علماء نے بتایا، یا حیو حین لا حیا و یا حیو محی الموتا و یا حیو لا الہ الا انت۔ بس یہ وظیفہ اول آخر درود شریف کے ساتھ کثرت سے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب پڑھیں۔ یا حیو حین لا حیا، یا حیو محی الموتا، یا حیو لا الہ الا انت۔ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تو آفت ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، رک گئی۔ پہلی بات ہمیں مایوس نہیں ہونا، دوسری بات ہمیں ان تمام کفار کے خلاف معاشی بائیکاٹ جاری رکھنا ہے۔ ہم نے امریکی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، یہودی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، اور بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہے۔
ان کے برانڈ اپنی شاپ سے، دکانوں سے باہر نکال پھینکنے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں ہر جائز آئینی قانونی احتجاج کرنا ہے اور اپنے حکمرانوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور چوتھا کام مالی امداد کرنی ہے، ان بھوکوں کی، ان پیاسوں کی، ان جنگ زدہ لوگوں کی۔ دل سے دعا ہے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے اور غزے والوں کی مدد فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com